السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈر اسلامک چینل۔ بات ایسی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے، خبریں ایسی ایسی آ رہی ہیں جس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے اوپر میں لازم کر لیتا ہوں کہ نہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح سے شیئر کیا جائے، اور تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ویڈیو بناتا ہے اور ہم کو خبر ہی نہیں کرتی۔ لہٰذا چلیے رمضان مبارک روزہ بھی رکھتے رہیے اور بہلاتے رہیے، یوں سمجھے کہ روزہ بہلانے کا ایک ذریعہ ہے میرا ویڈیو جو ہے، سمجھانا۔ بہرحال جو بیچتے تھے دوائے درد دل اپنی دکان بڑھا گئے، الحمدللہ۔ آئیے بہرحال سمجھا، انہوں نے اپنے اوپر ساری ذمہ داری لے لی تھی، سمجھانا۔ پران پرتشٹھا بھی خود ہی کرنا، کپاٹ بھی خود ہی کھولنا، اور بھکتوں کے ہاتھ میں تھا پیار بانٹنے کی جگہ، بھکت لوگ جو تھے پیار بانٹنے کی جگہ، پرساد بانٹنے کی جگہ تلوار بانٹنے لگے تھے۔ بہرحال جب پیشاب مٹنے لگتا ہے لوگ تو آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے، سمجھا نا۔ بہرحال جو بیچتے تھے دوائے درد دل اپنی دکان بڑھا گئے۔ قوم مدت سے مدت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم سبھی لوگ کشمیر سے کنیا کماری تک جب بھارت ایک ہے تو اس کے اندر رہنے والے بھی سب بھارت واسی ایک ہیں۔ نہ کوئی ہندو ہے، کوئی نہ مسلمان ہے، اس کا اپنا ذات دھرم پریکٹس اور ورشپ الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سبھی ہندوستانی، اور رہبر کو بھی، لیڈر کو بھی، انہیں سب کو ہندوستانی سے بھید بھاؤ سے ملک نہیں چلتا ہے، بھید بھاؤ سے گھر تک نہیں چل پاتا ہے، ملک کہاں سے چلے گا؟ کوئی کم کماتا ہو یا کوئی زیادہ کماتا ہو، کوئی تندرست ہو، کوئی بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ضعیف ہو، سب کو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے گارجین کو، جس کا یہاں بہت بڑا فقدان تھا، سمجھے۔ بس صرف اپنے اوپر ذمہ داری یہ تھی کہ مندر کی سیڑھیاں سب، اور بھکت کے اوپر ذمہ داری تھی کہ گھنٹا بجانا۔ ایسے بھی اندھ بھکت ہی یہ مشہور ہیں، تو اندھے کے ہاتھ میں چھڑی رہتی ہے، اب چھڑی تو چھلی گئی، گھنٹی رہ گئی ہے، اب گھنٹی بجاوے یا اور گھنٹا۔ بہرحال ہم کو کبھی بھی قوم یا خدمت کرنے کا موقع ملے، ذات پات کے بھید بھاؤ، کیا خوبصورت نعرہ ہمارے باپو نے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہی سب بھائی بھائی۔ یہاں جس اس کا الٹا دیکھنے کو بھی ملا اور محسوس کرنے کو بھی ملا۔ بہرحال جو بیچتے تھے دوائے درد دل اپنی دکان بڑھا گئے۔ ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے ووٹ ڈالنے میں کہ ان کی حمایت کون رہا ہے اور ان کا ساتھ کون دے رہا ہے۔ ہم خود ہی غلط لیڈر کا جب انتخاب کر لیں گے تو اس سے انصاف کی امید بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ظالم حکمراں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم غلطی کرو گے، ظلم کرو گے، تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گی۔ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پر اکثر و بیشتر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بھائی چارے کو، فریٹرنیٹی کو آپ بڑھاوا دیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب ایک دوسرے کا آپس میں خیال رکھیں، بغیر کسی بھید بھاؤ کو، اونچ نیچ کے، ذات پات کے، اور آنے والے انتخاب میں ایک مستحکم، ذمہ دار اور انصاف پسند نیتا کو چننے کی تحریک چلائیں، اور ان کے تمام ایجنڈوں پر غور کریں، ان کی فطرت پر غور کریں۔ یوم آزادی سے لے کر 1947 سے لے کر ابھی تک ان کا رویہ کیسا رہا ہے، کس طرح سے رہے، ملک کو توڑنے والا کام کرتے ہیں کہ سماج کو بانٹنے والا کام کرتے ہیں۔ سماج جب بٹے گا تو ملک بٹے گا، یہ بات یقینی جانے، تمام تاریخ گواہ ہے۔ جب جب سماج بٹا ہے تب تب زمین بٹی ہے، ملک بٹا ہے۔ گھر ایک مثال ہے کہ جب ہم نظریات بدل جاتے ہیں تو یقینی طور پر حالات بدل جاتے ہیں اور بٹوارا ہو جاتا ہے، بیچ میں دیوار پڑ جاتی ہے۔ ہمیں ایسی ہر
ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق کے درمیان کوئی دیوار نہ چہوری ہو، چھوٹ ہو یا دیواری ہو، سبھی پیار سے منائیں۔ رمضان ہو سمجھانا یقینی طور پر رمضان میں ہے، ہم بچوں کو یا بوڑھوں کا جن کو جذبہ ہے پیار محبت سے رنگ لگانے کا، انہیں ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس جو پیریڈ ہے پیک آور اس میں ہم پرہیز کریں باہر نکلنے سے۔ اگر ہم رنگ برداشت نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ رنگ سے ہمارے روزے پر یا ہمارے مذہب پر، میرے عقیدے پر کیا اثر پڑے گا، لیکن پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی چیز پیار سے دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے اگر عطر دیا جائے، عطر کیا جاتے تو رنگ میں بھی خوشبو ہے، ابیر بھی خوشبودار ہے تو اسے قبول کیا جائے، تو محبت سے دیں گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے ہدیہ دو، ہدیہ کا پیار محبت، ایک مسکراہٹ ہے تو شیئر کرو، تو مسکراؤ اور دیکھو کتنی طبیعت خوش ہے، دیکھنے والا تم سے زیادہ خوش ہو جب تم سے مسکرا کے ملے۔ لہٰذا اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپس میں مسکراہٹ کو ہی شیئر کریں اور پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اس وقت تک نہ سوئیں جب تک پڑوسی میرا جاگے۔ اس بات کا ہر حال میں علم ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود کھا کر سوئے، یعنی اس بات کا اندازہ ہمیں ہو جانا چاہیے کہ ان کے یہاں کھانا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ بہرحال ہم پیار محبت سے رہیں، مذہب کو مضبوطی سے کہ ہم قوم میں آپس میں ملت کے ساتھ رہیں گے۔ خدا حافظ۔ آج کے لیے تھینک یو، پھر رمضان مبارک ہو۔ آنے والا ہولی ہے 2-3 دن کے اندر میں، یہ بھی پرب کو خوشی کے ساتھ منائیں اور شیئر کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو شیئر کریں، احساسات کو شیئر۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کادو کیچا اور رنگ ابیر اور گلال ہی کھیلیں۔ ابوالکلام جب پریسیڈنٹ تھے تو انہوں نے کہا بچوں کے ساتھ ہولی کھیلے تھے رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ، تو ہم بھی رنگ کا تہوار رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ منائیں، پیار محبت کے ساتھ منائیں، اپنے رنج و غم کو آپس میں شیئر کریں تاکہ مختلف قوم مل کر کے بھی ہم ثبوت دیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور پیار محبت کے ساتھ رہیں۔